अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लाइन से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़िला फैसलाबाद, सूबा पंजाब, सिटी समुंदरी, गोजरा रोड नज़ वापटा ग्रिड स्टेशन। मोबाइल नंबर 030622388587। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि इस वक्त ना बहुत सारे जानवरों को जो ना प्रॉब्लम आया हुआ था, ये जिनके चेहरे ख़राब हो रहे थे, मुंह ख़राब हो रहे थे, पाँव ख़राब हो रहे थे, जिसको हम आम मुंह खोर की बीमारी भी कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ भी इसको कहते हैं। ये बीमारी होती है वायरल होने वाली। जब ये जानवर को डिस्टर्ब करती है तो सबसे पहले उसके ये अटैक करती है ना, जो वो करती है दो हिस्सों के ऊपर। नंबर 1 के ऊपर उसके दिमाग के ऊपर अटैक करती है, नंबर 2 के ऊपर उसके मैदे के ऊपर अटैक करती है। ठीक हो गया। अगर आप इन दो हिस्सों को कवर कर लेंगी ना, इनकी ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये जो बीमारी है ये जानवर के किस किस हिस्से पे अटैक करती है। जानवर का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत अप होना शुरू हो जाता है, मुंह से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जानवर खामोश होकर खड़ा हो जाता है, बैठता भी कम है जब स्टार्ट होता है। फिर जब 2-4 दिन हुए फिर ज़्यादा बैठना शुरू कर देता है। जिन जानवरों के ये हेड के ऊपर अटैक करती है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आती है, उसके माउथ को भी आती है, उसके पाँव को भी आती है, फुट में भी इसका प्रॉब्लम होता है। जिस जानवर के ये हेड के ऊपर अटैक ना करे उसके सिर्फ पाँव को ही आती है। ठीक होगा। तो उसका मैदा नहीं ब्लॉक होता, वो ठीक रहता है। इसकी ना स्टेज होती हैं, किसी को पहले स्टेज वाला अटैक होता है, किसी को दूसरे वाला और किसी को तीसरे वाला। ये बीमारी जानवर की तोड़ फोड़ बहुत करती है। ठीक है। जानी नुकसान जो है ना वो कमज़ोरी की वजह से होता है। इस बीमारी की वजह से जब जानवर की तोड़ फोड़ हो जाती है तो फिर जानवर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर का जो जानी नुकसान होने के खदशात बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें जानी नुकसान का कुछ ना कुछ बचाव हो जाता है। लेकिन पूरे साल का दूध भी ख़त्म हो जाता है और जानवर की सेहत भी ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ जानवर जो है ना ये तकरीबन बीमारी जाने के बाद भी 2-3 महीने तक डिस्टर्ब रहता है। अच्छा जी, किस स्टेज के जानवर को आती है? ये छोटे बच्चे से लेके ना 2-4 दिन के बच्चे से लेके बड़े जानवर तक आती है। सबसे पहले इसका अटैक किन जानवरों के ऊपर होता है? जिनके जिगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, उन जानवरों के ऊपर सबसे पहले इसका अटैक होता है। ठीक है। इसमें एज का कुछ नहीं होता, जिनके जिगर प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिनका ब्लड लेवल ठीक है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा इसका ना अटैक नहीं होता। तो लिहाजा इस बीमारी में जब जानवर फंस जाता है ना तो 2-2 महीने तक उसके पाँव ठीक नहीं होते। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद तैयार की थी हमने, और बहुत सारे दोस्तों को इससे शिफा मिली है। ठीक है। एक हमने तैयार किया था स्प्रे पाँव पे लगाने का। अल्लाह के फजल से 48 घंटे के अंदर अंदर ये जानवर को कवर कर लेता है। जानवर के पाँव के जितने भी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, और साथ ही जानवर ऑटोमेटिकली खुराक खाना शुरू कर देता है। तो लिहाजा इसके बीमारी से बचाव का जो इलाज है उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी, और बड़ी शानदार वीडियो मिलेगी। और इस बीमारी में जब हम देखते हैं ना कि जो जानवर फंस गए हैं, हमारा एरिया में बहुत से जानवर जो है ना वो इस बीमारी में फंस गए हैं। अब उनको निकालने का तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ। जिन जानवरों के वो गाय है, भैंस है, बड़ा जानवर है, जिन गाय भैंसों के खून के ऊपर वाला जो खोल भी उतर गया है ना, जो बिल्कुल भी खड़े होने के काबिल नहीं है, वो भी 48 घंटे में अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। इतना शानदार रिजल्ट है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में एक साइड पे नज़र आ रही है, ये सिर्फ स्प्रे आपने ना दिन में 2 से 3 दफ़ा पाँव के ऊपर इस्तेमाल करना है। हूप स्प्रे इसका नाम है। तो ये आपको हमारे तमाम जितने भी डीलर हैं उनसे भी मिल सकती है, हमसे मिल सकती है। ऑर्डर टेकिंग नंबर मैं आपको बता देता हूँ 0309 5142 142 0309 51 42 142। ये नंबर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो लिहाजा ये आप 1 हफ़्ता लगाने से आपका ये पाँव का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो पाँव पे लगाने वाली स्प्रे है ये सिर्फ आपने निचले हिस्से के ऊपर ही लगानी है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने पाँव को अच्छी तरह से साफ़ करना है। ठीक है। ये कपड़े धोने वाले ब्रश वगैरह से साफ़ कर लें, किसी कपड़े से साफ़ कर लें, साफ़ करके पाँव के ऊपर ये आपने लगानी है।
ٹھیک ہوگا. دن میں آپ نے اس کو صبح دوپہر اور شام 3 دفعہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. تو الحمدللہ 48 گھنٹے کے اندر آپ کا جانور کا جو لنگڑا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جو آپ کا جانور لنگڑے پن کی وجہ سے خوراک نہیں کھا رہا ہے اس کا بھی ایشو بالکل ختم ہو جائے گا. بہت ہی زیادہ آزمودہ ہے. ایک دفعہ آپ چیک کر کے دیکھیں گے تو آپ مہنگی سے مہنگی اسپرے کو بھی بھول جائیں گے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ ویڈیو کے نیچے ہمارے جتنے بھی ڈسٹریبیوشن ہیں ان کے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. جس ایریے میں جس ایریے میں نہیں ہے اس ایریے پہ میں نے آپ کو نمبر بتا دیا ہے کہ آپ آرڈر ٹیکنگ کے نمبر کے اوپر بھی نا اس کو لے سکتے ہیں. وہ آپ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں آگے آپ کو ایک دیسی ہربل ٹوٹکا بتاتا ہوں. جن کے چہرے خراب ہو گئے ہیں, جن کے منہ خراب ہو گئے, جن کی زبان پک گئی ہے. جب آپ کے جانور کا باہر والا چہرے کا حصہ خراب ہوتا ہے نا اس کے اوپر دانے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت اندر خوراک والی نالی جو ہے نا یہ ساری بالکل ان دانوں سے 3 حصے زیادہ جو ہے نا یہ خراب ہو جاتی ہے, گل جاتی ہے, زخمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ کو میں نا 3 چیزوں کا استعمال بتاتا ہوں اللہ کے فضل سے. ان 3 چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور دن میں 4 سے 5 دفعہ آپ نے اپنے جانور کے چہرے کے اوپر لگانی ہے. آپ نے انڈے کی سفیدی لینی ہے. وہ انڈا آپ کوئی بھی لے لیں, دیسی انڈا لے لیں یا فارمی انڈا لے لیں, کوئی نہیں. انڈے کی سفیدی نکال کے اس میں آپ نے بیسن اور ساتھ میں آپ نے ہلدی کا استعمال کرنا ہے. یہ جو ہلدی ہے یہ بھی آپ نے اس میں 10 گرام ڈالنی ہے. ایک چمچ بیسن کا ڈال کے اس کی آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. جس کو ہم عرف عام میں جیل کہتے ہیں. جیل آپ نے بنا لینی ہے. تو جیل بنانے کے بعد وہ آپ نے اپنے جانور کے منہ کے اندر بھی لگانی ہے اور باہر بھی لگانی ہے. جتنا زیادہ جانور وہ جیل کھائے گا اتنی جلدی آپ کے جانور کی سانس والی نالی بھی کلیئر ہوگی, خوراک والی نالی بھی کلیئر ہوگی اور منہ والے حصہ بھی اس کا بالکل کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ 5 دفعہ آپ نے لگانی ہے, یہ 4 دفعہ لگانی ہے. منہ کے اوپر, پاؤں کے اوپر آپ نے اسپرے لگانی ہے, منہ کے اوپر آپ نے اسپرے نہیں لگانی. منہ کے اوپر آپ نے یہ جیل بنا کے خود ہی اپنی لگانی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیل کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ہلدی لینی ہے. ہلدی جو عام ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہے وہ ہلدی آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے الحمدللہ آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا. ٹھیک ہوگا. جب بھی آپ کے جانور کا چہرہ خراب ہوگا تو اللہ کے فضل سے آپ کے جانور کے چہرے کی جتنے بھی یہ معاملات ہیں, مسائل ہیں, یہ سب یہ ایک ہی پیسٹ جو ہے نا یہ ختم کر دے گا. یہ ایک ہی جو جیل بنے گی یہ ختم کر دے گی. آپ کو دوسری تیسری اسپرے لینے کی یا دوسری تیسری میڈیسن لگانے کی یا انجیکشن لگانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک چیز یہ کہ کچھ لوگ ایسے انجیکشن استعمال کرتے ہیں جو سخت اور اسٹیرائز ہوتے ہیں جس سے آپ کے جانور کا وزن یکدم لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ان کا واٹر لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے انجیکشنوں کا استعمال بہت کم کریں. ٹھیک ہوگا. جن سے آپ کے جانوروں کی باڈی کمزور ہو رہی ہو. تو جب بھی آپ میڈیسن اس معاملے میں استعمال کرتے ہیں, زیادہ تر میرے سامنے جو کیس آئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی جانور کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اس بیماری میں معاملات جو ہوتے ہیں نا یہ جب جانور کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو پھر اپنی مرضی کے ساتھ جاتی ہے. ہم نے صرف جانور کی امیونٹی کو برقرار رکھنا ہے اور اس کی خوراک کو کم نہیں ہونے دینا. جب یہ 2 چیزیں ہماری چلتی رہیں گی, اس کی خوراک نہیں کم ہوگی, اس کی امیونٹی کا ہمیں رکھیں گے, تو اللہ کے فضل سے آپ کا جو جانور ہے یہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگا, کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا اور آپ کا جانور پراپر جو ہے نا وہ خوراک لیتا رہے گا. تو بہت جلدی بیماری سے جگڑ کے وہ اپنے آپ کو کور کر لے گا. جانور کی باڈی خشک ہونا نہیں شروع ہوگی. ٹھیک ہوگا. جانور کی باڈی جب ڈرائی آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے. جب امیونٹی کم ہو جائے گی تو پھر بیماری سے وہ کیسے جھگڑے گا, لازم پکی بات ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ کا خرچہ بھی ہوگا, تو جانور بھی تکلیف میں ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. اچھا, پھر اس بیماری کی وجہ سے جو سب سے زیادہ ایشو یا پرابلم آتا ہے نا وہ آتا ہے دودھ کی کمی کا. ٹھیک ہو گیا. اب جتنے بھی جانور کور ہو گئے ہیں نا, جو جانور دودھ والے تھے وہ اپنا دودھ خشک کر گئے ہیں. کسی کے پاس ہاف دودھ رہ گیا, کسی کے پاس بالکل بھی دودھ نہیں رہ گیا, دودھ کی پروڈکشن نہیں رہتی جانور کے پاس. یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے. تو دودھ کے لیے میں آپ کو ایک پروڈکٹ اپنی بتاتا ہوں کہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی ہے, جس کا نام ہے ملک پروڈیوسر. وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ نے ڈیلی اس کی 4 چمچ دینے ہیں. اس سے آپ کا جو کمزور جانور ہے وہ بھی صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا. یہ واحد آپ کے پاکستان کی ایسی پروڈکٹ ہے جو دودھ والی, جو جانور کا دودھ لیتی ہے لیکن اس کی باڈی کو ضائع نہیں ہونے دیتی, اب باڈی کو بھی بڑھاتی ہے. اگر آپ 4 چمچ 1 مہینہ اس کا استعمال کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے اندر 7 سے 10 kg تک آپ کا جانور وزن بھی بڑھائے گا اور آپ کا جانور دودھ بھی 1 مہینے کے اندر ڈبل کر دے گا. یہ ہربل پروڈکٹ ہوتی ہے ہماری. اچھا, اس میں آپ کو جو ہے نا پھر رزلٹ نہیں ملتا. 1 ہفتے کے بعد آپ کا رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے اور جب آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جانور جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ اپنے دودھ کی رفتار کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. ڈیلی آپ نے اس کو منہ پکڑ کے 4 چمچ ڈائریکٹ دینے, کسی چیز میں وہ مکس کر کے ملک پروڈیوسر نہیں دینا آپ نے.
طریقہ استعمال اس طرح ہے اس کا کہ آپ نے اس کو سیکنڈ ٹائم پکڑنا ہے منہ، اس کو 4 چمچ اس کے منہ میں آپ نے ڈال دینے. وہ اتنی ذائقے دار و شاندار ہوتی ہے کہ 4-5 دفعہ آپ کی یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد جانور اس کو خود بخود کھانا شروع کر دے گا. پھر آپ اس کو پلیٹ میں ڈال کے رکھیں گے، جانور آٹومیٹیکلی کھا جائے گا. مزیداری کی بات بتا دوں کہ یہ نسخہ وہ نسخہ ہے جو عام ہمارے انسانوں میں استعمال ہوتا ہے. جن عورتوں کے یہ دودھ کا پرابلم آتا ہے ان میں بھی یہی نسخہ استعمال ہوتا ہے جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ان کا بھی یہ دودھ کا ایشو جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ خود اس کا ملک پروڈیوسر کا ٹیسٹ چیک کریں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا شاندار لگے گا. جیسے شاہی میوے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے اس کا ٹیسٹ لگے گا آپ کو. تو یہ جن دوستوں کی اب دودھ کی سمسیا ہے، جن کی دودھ کی پرابلم ہے، تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز استعمال کر کے دیکھ لیں. بہت سارے دوست ہمارے استعمال کر رہے ہیں اور جن کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں دودھ ملے جو ہماری بکری بچوں کو بھی دے اور ہمیں خود بھی استعمال کرنے کے لیے دے، ان دوستوں کے لیے یہ بڑی ایک شاندار چیز ہے. تو ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ منہ خور کی وجہ سے آپ کے جانوروں کے جو پیروں کے زخم نہیں ٹھیک ہوتے ان کو آپ نے کیسے کرنا ہے، جو چہرے کے زخم نہیں ٹھیک ہوتے اس کے لیے آپ کے لیے ٹوٹکا کیا ہے، اور جن جانوروں کے دودھ کم ہو گیا بیماری کی وجہ سے ان کا آپ دودھ کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ عام ریگولر جانور کو بھی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے. بڑی ہی شاندار چیز ہے. السلام علیکم جی، اللہ حافظ.